السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر کسی نے حج بدل کے لیے کسی کو اگر کہا ہے کہ آپ پہ میرے والد کی طرف سے آپ حج بدل کر دیں، تو کیا کرنے والے کو اس شخص کا جس کا وہ حج بدل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ عقیدہ وغیرہ کا جاننا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، دوسرا شخص صرف مسلمان ہے تو کافی ہے، جس کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ مسلمان ہے تو کافی ہے۔ اور اگر وہ شخص غلط عقیدے پہ مر گیا اور اس غلط عقیدے، جیسے مثال کے طور پہ شرکیہ عقیدہ، غلط عقیدے میں ہم صراحت کر دیتے ہیں کہ وہ شخص شرکیہ عقیدے پہ مرا اور اس شخص نے کو علم ہوا کہ ہاں میرا یہ عمل شرکیہ ہے، قبر پرستی ہے، یہ شرک ہے اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس کے باوجود سمجھانے کے باوجود اس نے توبہ نہیں کی اور اسی پہ مر گیا ہے، تو حج بدل کرنے والے کو اس کا حج بدل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو شرکیہ اعمال میں رہیں اور شرک اکبر میں رہیں اور اس کو جاننے کے باوجود توبہ نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص عام مسلمان ہے جو شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن بدعت ہے، کچھ بدعقیدگی اس کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شخص حج بدل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی جانب سے حج کر چکا ہو۔ اگر اس نے اپنی جانب سے حج نہیں کیا ہے تو دوسرے کی جانب سے وہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ جی شیخ، یعنی جاننا ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ وہ تو فوت ہو گئے جن کا حج بدل جن کی طرف سے کرنا۔ اچھا، یہ بات اور پوچھنا تھا شیخ کہ جیسے کہ جس کا حج بدل کیا جا رہا تو وہ تو سارا ثواب ان کو جائے گا، لیکن جو حج بدل کر رہا ہے جن کی جو اس کو بھی کچھ ثواب ملے گا شیخ یا نہیں؟ دیکھیے، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے شخص کا نیک عمل کے تعلق سے تعاون کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تو جو اعمال وہ کرے گا ان اعمال کا ثواب اسے بھی حاصل ہوگا، لیکن یہ اس سے جیسا یعنی اجر ملنا، حج کا اجر ملنا، تو حج کا اجر اس شخص کو ملے گا جو حج سے جس کی جانب سے حج کیا گیا، البتہ اس کی محنت، کوشش، اخلاص، ہمدردی اور باقی جو دعائیں اور مقدس مقامات پہ دیگر نمازیں، نوافل وغیرہ پڑھنا، اس کا اجر اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تو اور بھی فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے عرفات میں موجود ہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو اس میں اس بندے کا کیا بنے گا جو حج کر رہا ہے؟ تو وہ بندہ خود اس میں شامل رہے گا، ایسے ہی نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں مختلف مقامات پہ، مقدس مقامات پہ، جیسے مکہ مکرمہ کے اندر نمازیں پڑھی گئی، تو سوائے طواف کی سنتوں کے باقی جتنی بھی نمازیں ہوں گی جس کا تعلق حج سے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات سے ہے، تو وہ نماز جتنی بھی پڑھی گئی اس کا اجر اسے حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مقدس مقامات پہ دعائیں کی جائیں گی، اس کا اجر اسے حاصل ہوگا، اس کی محنت، تھکان وغیرہ کا اجر بھی اسے حاصل ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔